ابھی جو آپ کی گیدرنگ ہم نے کی ہے، میں آپ کو ایک بہت اہم بات جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا جاب کے حوالے سے۔ جتنا بھی اسٹاف کام کرتا ہے کسی بھی کمپنی کے اندر یا کسی ادارے کے اندر، کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر، جتنا بھی ہم کام کرتے ہیں، کام کرنے کے لیے بھی ایک چیز ضروری ہے۔ اگر وہ ہمارے اندر ہے وہ موٹیویشن، تو ہم کام ایمانداری سے اور سچائی سے کریں گے۔ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں یہاں سے پیسہ ملے گا تو ہم کام کرتے ہیں چونکہ ہمیں پیسہ ملنا ہے۔ ہم درست کام کیسے کریں، اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ مطلب پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، اگر آپ کسی بھی کمپنی کے ساتھ، کسی بھی ادارے کے ساتھ، کسی انسٹیٹیوٹ، کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات سیکھ لیں۔ سب سے پہلی بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے، کیونکہ ہم کون ہیں جی؟ مسلمان ہیں نا۔ ہمارا سب سے اسٹرانگ ریلیشن کس کے ساتھ ہے؟ ماں باپ کے ساتھ ہے؟ نہیں۔ کس کے ساتھ ہے؟ ٹیچرز؟ نہیں۔ میاں بیوی کے آپس میں نہیں۔ سب سے اسٹرانگ ریلیشن انسان کا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ دلیل چاہیے؟ اب دیکھیں، یہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی بنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اس کائنات کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میری خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ڈائریکٹ نہیں، ان سے محبت کرو۔ دنیا کا کوئی ایسا کام دکھائیں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے نہیں گئے۔ کوئی بزنس سکل بتائیں کہ وہ اس کے بارے میں نہیں بتایا، حتیٰ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں جو باتھ روم میں بیٹھنا کیسے ہیں وہ بھی سمجھا کے چلے گئے ہیں کہ اس انداز سے بیٹھیں گے تو آپ کی چھوٹی آنت، یعنی فضلے والی آنت جو ہوتی ہے، وہ اس طرح صاف ہو جائے گی، آپ کو وسوسے نہیں آئیں گے۔ جو نبی یہ بتا کر چلے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انہوں نے بزنس کا طریقہ نہیں بتایا؟ کیا انہوں نے باس کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے وہ طریقہ نہیں بتایا؟ کیا انہوں نے ہمیں گھر سے نکلنے کا طریقہ، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ، کسی غیر کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، اپنے کے ساتھ کام کیسے کرنے ہیں؟ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں اپنے سٹاف کو بھی اور تمام لوگوں کو کہ آپ کسی بھی جگہ پہ کام کریں تو آپ یہ صرف سوچ لیا کریں کہ ہم اس بندے کے لیے کام نہیں کر رہے، آپ میرے لیے کام نہیں کر رہے، آپ اس کے آنر کے لیے کام نہیں کر رہے، کسی بھی کمپنی یا ادارے کا جو آنر ہے، بلکہ آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ تو آقا علیہ السلام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ارے وہ کون سا کام ہے جس کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ نہیں کی جا سکتی؟ جھاڑو پھیرنا گھٹیا کام سمجھا جاتا ہے۔ آپ یہ نیت کر لیں کہ یہ جھاڑو میں اللہ کی زمین صاف کر لوں، اللہ کے محبوب کی یہ زمین و آسمان ہے، اللہ کا ہے تو اس لیے میں صاف کر رہا ہوں، نسبت حضور سے کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کیسے اس کام کو بے ایمانی سے کریں گے؟ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر کنسسٹنسی بھی آئے گی، پرسیورنس بھی آئے گا، دیانتداری سچائی بھی آئے گی، اور آپ تھکیں گے بھی نہیں، کیونکہ ہم تو آقا علیہ السلام کے لیے کام کرتے ہیں۔ کیونکہ پرنسپل کوئی بھی آپ کو کیسے پے دے سکتا ہے جب تک اللہ اس کو آپ کا حق، آپ کا حصہ نہیں دیتا، وہ نہیں دے سکتا، حقیقی اللہ ہی دے رہا ہے۔ تو اگر پہلی موٹیویشن، دا فرسٹ ریسیپی ان آور ٹریننگ سیشن، کہ آپ یہ سوچیں کہ دنیا میں کچھ بھی کرنا ہے، بیوی ہے تو خاوند کی سیوا کرنا ہے تو حضور کے لیے کریں گے، بھائی ہم آقا علیہ السلام کے لیے کام کرتے ہیں، ہم سچ بولیں گے، ہم دینداری سے کام کریں گے، آپ نہیں دیکھ رہے تو وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلی تربیت ہے۔ بہت کہاں تک آپ کو واچ کیا جائے گا، کتنا گارڈ آپ کا اوپن کر کے جو ہے وہ ہم رکھیں گے کہ لو جی اس کو اتنا چیک کیا جائے، دیکھا جائے، ایسے ہو، کتنی سختیاں کریں گے، اس کے باوجود آپ کام نہیں کریں گے۔ لیکن کام کریں گے تو اس طرح سے کریں گے کہ اگر آپ دل میں کر لیں، سوچ لیں، نیت کر لیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے لیے ہی کام کرتے ہیں اور انہیں کے لیے کام کریں گے۔ اب مجھے بتائیں، اب زندگی عبادت ہے کہ نہیں؟ اگر آپ قرآن کریم پڑھا رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ پیسہ کمانا ہے تو منع کیا ہے۔ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں، جو اللہ کی آیتیں بیچتے ہیں ان کے لیے بہت سخت وعید آئی ہے، بڑا اسٹرکٹلی اللہ نے جھنجھوڑا ہے، ٹھکانہ جہنم ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے جو حافظ اس لیے قرآن پاک پڑھاتے ہیں یا کہ وہ پیسے کمائیں تو ان کے حلق میں سیخیں لگائی جائیں گی گرم کر کے، جہاں سے وہ تلفظ اور مخارج نکالتے تھے۔ ایک طرف تو قرآن کریم کی تعلیم ہے اور نیت خراب ہوگی، وہ قرآن کریم کی تعلیم بھی آپ کو کیا ہوگی؟ حالانکہ قرآن کریم تو کسی کو گمراہ نہیں کرتا، لیکن قرآن کریم پڑھا کے بھی آپ کیا ہوگے؟ جہنم میں چلے گئے۔ اور دوسری طرف آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، انگلش پڑھا رہے ہیں، سائنس پڑھا رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے؟ نیت آپ کی یہ ہے کہ میں نے جو بھی کرنا ہے کما کے اس کا پیسہ اچھی جگہ پہ دینا ہے
اور جو میں کر رہا ہوں آقا علیہ السلام کے لیے بچوں کو تیار کر رہا ہوں، قوم کے بچوں کو تیار کر رہے ہیں. ہم استاد ہیں، ہمارا ایک ڈیگنیفائڈ لیول ہے. ہم حضور علیہ السلام کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے رہبر لیڈر وہ ہیں، ہمارے رہنما وہ ہیں. تو یہ بندہ جو سامنے کمپنی کا مالک بیٹھا ہوا ہے یا اس ادارے کا، یہ ایک سامنے ہے، لیکن پیچھے کون ہے؟ آقا علیہ السلام ہے. تو آپ مجھے بتائیں کیا بھٹکیں گے؟ نہیں، شیطان پھر بھی کوشش کرے گا لیکن سنبھل جائیں گے. تو یہ انٹینٹ اور یہ نیت قائم رکھنے کے لیے ہفتے میں ایک دن اس لیے جمعہ قائم کیا گیا. گیدرنگ، اکٹھے ہو جائیں. اور وہاں پہ جب جمعہ ہوتا ہے تو کسی کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے کہ چکو چنگی گل ہوئے تو لکھ لیا کریے the special thing write on over your notebook. نہیں وہ بس سنا ہے چلے گئے. ہر ہفتے کو گریس ہو جائے ہمارے مائنڈ کو، اس لیے جمعہ رکھا گیا. اکٹھے ہو، اللہ رسول کی بات سنیں. آپ دیکھ لیں، آپ یہ باتیں نہ سنیں 1 مہینہ 2 مہینے، انسان کا مائنڈ واٹر کی طرح. بروس لی نے بھی یہ بات کہی تھی. آپ پانی کو جس برتن میں ڈالیں ویسا ہی ہوتا ہے. آپ جس چیزوں کو زیادہ سوچنے لگیں گے آپ کا مائنڈ ویسا ہونا شروع ہو جائے گا. تو جب ہر ہفتے آپ اللہ رسول کی بات بغور سن لیتے ہیں 10 منٹ آدھا گھنٹہ، تو آپ کی روح جو ہوتی ہے وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے. اور روح امر ربی ہے، روح امر ربی ہے جو ہمارے دل میں ہے. میں نے پہلے بتایا کہ دل جو ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں مرض ہے. اس کی اب تشریح میں دوبارہ کر دیتا ہوں، ذرا سمجھیے گا کہانی. اب ذرا پولائٹ وے میں سمجھ لیں، بڑی اہم بات ہے، آپ بھی اس لیول پہ جا سکتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، اور اللہ نے اس مرض کو اور بڑھا دیا. اب یہ آیت تو کس کے لیے نازل ہوئی؟ سب مانتے ہیں کفار کے لیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتے تھے، مریض القلب ان کو کہا گیا کہ وہ دل کے مریض ہیں اور اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا نا. بالکل یہ آیت کا شان نزول یہی کہتا ہے کہ ان کفار کے لیے تھی. لیکن احناف کا قاعدہ کیا بتاتا ہے کہ عموم پر بھی اس کا، عموم کا مطلب کہ دوسرے لوگوں کا بھی اس کا حکم لگتا ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرض چاہے روحانی ہو یا جسمانی ہو، اس کا تعلق دل ہے. اب یہ کوئی یورپ کا ڈاکٹر ہو یا امریکہ کا ہو یا لندن، کوئی بھی اٹھا کے لے آئیں تو وہ اس بات کو اتنا فالو نہیں کر سکتے. یعنی مرض روحانی لگے یا جسمانی لگے، مرکز کیا ہوگا؟ دل ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دیگر مفسرین بھی اور علامہ قاضی بیضاوی، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرما رہے ہیں. اب کہانی سمجھے نا، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کہانی کو سمجھیں. اب کسی کو کینسر سے لے کر چھوٹی سی بھی ایک پین ہے نوخن میں بھی، تو اس کا بھی مرکز کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دل ہے. دل میں بیماری ہے. میں بتاتا ہوں کیسے. کیونکہ دل بنیاد ہے. دل بنیاد ہے. دل بنیاد ہے. سب سے پہلے جب ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو دھڑکن شروع ہوتی ہے. ایسے اللہ کا امر شروع ہو جاتا ہے، روح پھونکی گئی ہے، حرکت تحریک شروع ہو جاتی ہے، وائبریشن شروع ہو جاتی ہے. نہ ہڈیاں ہوتی ہیں نہ گوشت، کچھ بھی نہیں ہوتا. نطفہ ٹھہرتا ہے، پھر اس کے بعد ہوا پھونک دی جاتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بہت اہم باتیں کر رہا ہوں، یہ میں ڈاکٹرز کو بھی کہوں گا کہ کیا اس لیول کی تحقیق کرتے ہیں؟ وہ MBBS کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے. میں ادھر ہی آؤں گا اور میں ثابت کروں گا کہ دل کے ساتھ کیسے آپ حیران ہو جائیں گے. اصل بات اصل ہی ہوتی ہے، چاہے کسی غریب محلے میں بیٹھ کے بات کی جائے یا کسی بڑے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے بات کی جائے، چاہے ماڈل ٹاؤن میں بیٹھ کے بات کی جائے، وزن بات کا ہی ہونا ہے، وزن جگہ کا نہیں ہونا. اصل ہی ہوتا ہے. تو جب روح، میں بتا رہا تھا کہ دل کس سے تعلق ہے. اگر آپ کا دل ٹھیک ہے آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی، نہ روحانی نہ جسمانی. کیسے سر؟ سنیں. تو سب سے پہلے دھڑکن شروع ہوتی ہے ایسے، آہستہ آہستہ پھر وہ سارا پروسیس شروع ہوتا ہے، ہڈیاں بنتی، پھر اوپر گوشت چڑھتا ہے، پھر سارا پروسیس 8-9 ماہ میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب یہ دلیل ہے کہ جب سب سے پہلے دل نے دھڑکنا شروع کیا ہے تو اب جو بھی بیماری آئے گی، ماں جب کچھ کھاتی ہے تو وہ بیٹا لیتا ہے نا، وہاں سے خوراک لیتا ہے. ایسے ہی بلڈ سے. تو بیماری سب سے پہلے کہاں جائے گی؟ دل میں جائے گی. دل نے آگے خون کو پمپ کرنا ہے. جب پمپ کرے گا تو پورے جسم میں وہ بیماری پھیل جائے گی. اب دل میں فالٹ آ چکا ہے. تو اگر ہم قرآن پاک کو بھی دیکھیں اور مفسرین کو بھی دیکھیں تو انہوں نے کیا نچوڑ نکالا کہ بیماری کہاں پہ ہے؟ دل میں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب کیسے؟ اب میں تھوڑا سا جملہ بولتا ہوں، اس بات کو سمجھیے گا کہ اگر میرا یہ موضوع نہیں ہے لیکن تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب عضلاتی تحریک ہوتی ہے تو خشکی سے تحریک قلب ہوتا ہے، گرمی سے تحلیل قلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تری سے تسکین قلب ہوتا ہے، سردی سے تخدیر قلب ہوتا ہے.
یعنی قلب بعض دفعہ رکنا، قلب کا رکنے کے مراد سلو ہونا، بعض دفعہ تیز ہونا. تو بیماری کہاں پہ آئے گی؟ دل میں. تو ایک نبض دیکھ کر ایک ڈاکٹر، سمجھ رہے ہیں، وہ پورے وجود کا بتا دیتا ہے کہ اس کو کہاں پہ بیماری ہے. نبض سے ہی سر کیوں پتہ چلتا ہے؟ نبض سے ہی سر کیوں پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ نبض کا تعلق دل کے ساتھ ہے، آپ کی پلس کا تعلق. اور دل سینٹر ہے پورے باڈی کا، دل اور سینٹر میں ہے دل، یعنی پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے یہ، کیونکہ خون اسی نے پمپ کرنا ہے. جب اس میں بلڈ میں پرابلم آئیں گی تو دل میں آ جائیں گی، دل کی دھڑکن زیادہ ہوئے گی یا کم ہوگی یا بہت تیز ہو جائے گی تو پرابلم کریٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہے تو بندہ ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبض پکڑنے سے اگر بیماری کا پتہ چلتا ہے تو سائنٹیفکلی اس کو دیکھیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ تمام تر وجود کی بیماریاں اور علائش اور جو کچھ بھی ہے وہ دل پہ آ کے اثر کرتا ہے. تو مرکز کون ہوا؟ دھماکہ ہوا. کبھی آپ نے دیکھا ہو دھماکہ ہوتا ہے نا، تو یکدم دل کو جھٹکا لگتا ہے. آپ کو جب بہت زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، دل اور دماغ کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے جی، معدہ اور یہ آپس میں. تو ہمارے اثر پھر دل پہ ہوتا ہے. کہاں پہ ہوتا ہے؟ دماغ پہ. جب پریشر پڑتا ہے تو فوراً اثر دل پہ جاتا ہے. تو دل کا جو فنکشن ہے، کام کرنے کا انداز ہے، وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب دل کا کام کرنے کا انداز، اس کی جو پروسیس کرنے کا انداز چینج ہوگا، اس میں تبدیلی آئے گی تو پوری باڈی میں تبدیلی آ جائے گی. تو بیماری کہاں پہ ہوئی؟ اثر کہاں پہ ہو رہا ہے؟ مین مرکز کون ہے؟ دل ہے. تو اس لیے ایک حکیم یا ڈاکٹر جو تھے، یہ ہمارے پیچھے چلے جائیں، جن کو ہم نے چھوڑ دیا پڑھنا، سقراط بقراط بولی سینا رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، یا ادریس علیہ السلام کے جو شاگرد تھے جہاں سے سقراط بقراط نے بھی لیا، ان لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا تھا اتنے ہزاروں سال پہلے کہ خون کے اندر وائٹ بلڈ سیل موجود ہوتے ہیں؟ تب تو کوئی آلہ نہیں تھا کہ نہیں تھا. تو کیسے پتہ چل گیا؟ اس کا مطلب ہے اگر انہوں نے تب بتایا تو آج کی سائنس ثابت کر رہی ہے ثابت. تو اس کا مطلب وہ لوگوں کی تھیوری جو بڑی اسٹرانگ تھی، کہ اب ہم پڑھتے ہیں، چھوڑ دیا نا اپنوں کو. تو اس لیے نبض کی بات کر رہا ہوں. جب نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو نبض دل کی باتیں بتاتی ہے، دل کے حال بتاتی ہے. اور دل کس کا حال بتاتا ہے؟ پوری باڈی کا. سمجھ رہے ہیں کہ کتھے کی ہو رہا ہے؟ جگر کا بھی حال دل ہی بتاتا ہے، کیونکہ جگر کو بھی ضرورت ہے، دل کی ہی پڑتی ہے، دل ہی. اب لمبی بات ہو جائے گی. اگر بندہ بیمار ہے تو علاج کس کا کرنا ہے؟ دل کا. شوگر ٹھیک ہو جائے گی. کیسے کرنا؟ اب اس کی آگے تھیوری انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہماری آئیں گی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ جو میں نے جملہ بولا، پکڑ بڑی کرتے ہیں آج کل نا، تنقید بڑی ہے. انہوں نے کہنا لو جی سر نے کہہ دیا تھا کہ نبض تو دل کے حال بتاتی ہے، یہ غائب کا علم تو صرف اللہ کو ہے. تو میں نے پہلے بتایا کہ آپ کسی بھی بات کو، کسی بھی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے، اس کا شکلی معنی جو بھی ہے. تو ہم کسی بھی چیز کے ما قبل ما بعد سیاق و سباق کو ایک تناظر میں رکھ کر اس کے افہام اور مطالب نکالتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس اصول کی بنا پر نکالتے ہیں. تو اب میرا مطلب یہ ہے کہ دل کے حال بتانے کا مطلب کہ جسم کی بیماریاں اس علم کے ذریعے پتہ چلتی ہیں. ٹھیک ہے، تو سارے کام کرنے سے پہلے جو موٹیویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کی حفاظت کریں. ہم اپنے وجود کی حفاظت کرنی چاہیے نا ہمیں. جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ العلم علمان، علم الابدانی و علم الادیانی. آپ فرماتے ہیں اصل علم دو ہیں، وجود کا علم اور دین کا علم. رپیٹ کر رہا ہوں بات، یہ نہ بھولیے گا، ورنہ کھاتا کوئی نہیں اپنا، ہم کسی کام کے نہیں ہیں. کیونکہ اچھی باڈی میں اچھا دماغ ہوتا ہے. انگلش کی بھی کہاوت ہے، آپ نے اپنی باڈی کو اچھا رکھنا ہے. علم دین جو ہے اپنی شرافت اور بزرگی اور رحیمی اور کریمی اور ڈسپلن کی بنا پر افضل ہے، مگر اپنے وجود کی حفاظت کرنا اور اپنے وجود کا علم حاصل کرنا دین کے علم سے بھی مقدم ہے. اس بنا پہ، اس دلیل پر کہ اگر آپ کی باڈی ٹھیک ہے تو تمام تر احکام شریعہ آپ پورے کر سکتے ہیں. اس باڈی پر آپ کے تمام تر احکام شریعہ لاگو ہوتے ہیں. اس باڈی کو فٹ رکھنا ہے. اس در و دیوار پر احکام شریعہ لاگو نہیں ہوتے کہ ہوتے ہیں جی؟ نہیں ہوتے. مرغی و بھینس پہ نہیں ہوتے. تمام اللہ کے حکم احکام کس پر لاگو ہوتے ہیں؟ اس وجود پر. اس وجود نے اپنا حساب دینا. تو اس جسم کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے؟ کتنا ضروری ہے؟ کوئی زور دیتا ہے اس بات پہ؟ اگر آپ کی باڈی ٹھیک ہے، آپ کا دماغ صحیح کام کرے گا، آپ ڈپریشن کو ایبزالو کر لیں گے، ہیٹ نیگیٹو برداشت کر لیں گے، آپ کی باڈی ٹھیک ہے تو یعنی آپ روحانی لحاظ سے اسٹرانگ ہے. تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے دین کے علم سے پہلے بھی کون سا علم؟
وجود کا علم. اور ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں, دین کے ساتھ وجود کا علم جڑا ہوا ہے, یوں سمجھ لیں یہ علم دین کی شاخ ہے, سمجھ رہے ہیں. اب مسجدوں پہ بڑا پیسہ لگا دیا, خرچہ کر دیا, ٹائلیں لگا دی, سب کچھ کر دیا مسجدوں پہ, اور مسجد کو بات کس نے کرنا تھا؟ ہم نے اس انسان نے, اس مشین نے. گھر والا تے ایوے تے گھر والے نو ٹیکے, گولیاں, سموسے, پکوڑے, ایسی چیزیں جو منع آقا علیہ السلام نے فرمایا. بلکہ قرآن کریم کا مفہوم بتا رہا ہوں, اللہ فرماتا ہے جب تم کھانے میں تجاوز کرتے ہو اور صالح چیزیں نہیں کھاتے تو اللہ کی طرف سے تجھ پہ عذاب نازل ہوتا ہے. وہ یہی تو ہے. پیزے, برگر, شوارمے. ڈاکٹر سے پوچھیں اس میں آکسیجن ہوتی ہے؟ آکسیجن چاہیے نا انسانی باڈی کو, آکسیجن چاہیے خون کو. جتنی آکسیجن ہوگی بندہ زبردست ہے, باقی بھی چیزیں اسی میں آتی ہیں. اچھا تو پیزے, برگر, شوارمے, ان میں آکسیجن تو نہیں ہوتی, یہ سالے پاک شفاف نہیں ہے, ان میں فضلہ ہوتا ہے. یعنی فضلے کا مطلب یوں کہہ لیں کہ کاربن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایک پھوک ہوتا ہے. جب ہم کھاتے ہیں تو کلوٹی جو ہمارے بلڈ میں بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی اپنے ہاتھوں نال اے چرخا بگاڑیا, اس چرخے کو کر کتن ول دھیان کڑے, چرخا مفت تیرے ہاتھ آیا, تو کچھ نہیں پلیوں کھول گوایا. یہو جہا چرخا نہیں کرنا پھر کسی ترخان کڑے. وہ اس کی حفاظت کرو. دین یہ سکھاتا ہے. ہمارے تمام جتنے مشائخ بڑے بڑے گزرے ہیں جن کی آج ہم باتیں کرتے ہیں, بخاری شریف کے حوالے دیتے ہیں, مسلم شریف کے حوالے, تمام کتابوں کے مختلف جو مشائخ اور محدثین گزرن کے حوالے دیتے ہیں نا, کبھی ان کی زندگی پر بھی غور کیا کہ وہ خود زندگی کیسے گزارتے تھے؟ انہوں نے اپنے وجود کی حفاظت کی, کھاتے تھوڑا تھے. اسی مسئلے بہت سنانے ہیں, جو کھان دی واری آندی ہے تو اس وقت ہمیں بخاری شریف بھول جاتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب اصول کی باری آتی کہ زندگی کیسے گزارنی, وجود کی حفاظت پتہ نہیں. برائلر کا انڈا خطرناک چیز ہے, اس کی پیدائش ٹھیک نہیں ہے, اس کی خوراک ٹھیک نہیں. جب آپ کھائیں گے بلڈ میں جا کے شامل ہوگی, آپ کے دل پہ اثر ہوگا, بیماریاں شروع ہو جائیں گی. آپ کا دل کرے گا پٹھے پاسے جائیے, سیدھے پاسے نہ جائیے. اس لیے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنی غذا کو درست کر لو گے تو وہی غذا تمہارے بلڈ میں جائے گی, اور جتنا تندرست بلڈ ہوگا اتنا اچھا دوڑے گا, اتنا اچھا بھاگے گا, اتنی اچھی سوچ ہوگی, اتنا ڈپریشن کو جو ہے وہ کنٹرول کرے گا. یہ موٹیویشن ہے. جڑ کو پکڑو نا, جڑ کو. آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں موٹیویشنیں سنائیں, قرآن پاک کی سنائیں, ٹھیک ہے, ترجمہ سنائیں, اس کا حدیث پاک اثر ہی نہیں ہوتا. کیسے ہو بھائی؟ پہلے زانگتے صاف کرو نا. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس لیے ہم کھاتے وہ ہیں, ہم سنتے. کھانا ایک اور بھی ہوتا ہے جو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, یہ بھی کھانا, اس پہ پھر کبھی بات ہوگی. فی الحال یہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اس لیے میں یہ کہوں گا آپ کو کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ علم اصل دو ہی ہیں, اپنے وجود کا علم اور دین کا علم, ٹھیک ہے جی. اس کو حاصل کریں, اپنی باڈی کو فٹ رکھیں, کیونکہ تمام طرح احکام اسی باڈی پہ امپلیمنٹ ہونے ہیں. اگر یہ فٹ ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. اور جو بھی کام کریں دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دیں, آپ پہ اچھی باتوں کا بھی اثر ہوگا, سب کچھ ٹھیک ہوگا. تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو باتوں کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ عمل کریں گے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.